اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ میرے جتنے پیارے بچے بیٹھے ہیں یہ ادھر اپنے بڑوں کے پیچھے آ جائیں، ناراض نہیں ہوں گے، سبھی آ جائیں، آپ کو کہنا نہ پڑے، جو سب سے پیارا بچہ ہے نا ادھر آ جائے، سب سے پیارا بچہ۔ راستہ چھوڑیں گے بھئی؟ راستہ چھوڑ دیں، یہ بہت پیارے بچے ہوتے ہیں، پیار سے کہا جائے مان جاتے ہیں، ادھر آ جائیں، جو سب سے پیارے بچے ہیں میرے ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ، میری دعا ہے جن بچوں نے یہ بات مانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، سارے ادھر بیٹھ جائیں۔ اب جو پیارے پیارے بڑے ہیں اور شرم نہیں آتی مولویاں کول، تو ذرا نیڑے لگو نا، تو کو دو گلاں کریے، اگے آؤ، اور چھوڑا گوڈے چھڈے نا، او اور آ گیا، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، کو پتہ تو لگے نا جی، بڑے اگو بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بچوں کو بھئی آپ نے بھگانا نہیں ہے، بچے یہیں بیٹھیں گے، یہ ساڑی پنیری تے فوج ہوئی جی، لیکن چونکہ یہ سیٹیں آپ کی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، بھئی آپ کے جو گاؤں کے بچے ہیں نا جی، آپ کو میں 100/100 نمبر دیتا ہوں ماشاءاللہ، اور جو بڑے ہیں چلو تو انہوں بھی دے ہی دینا، لیکن پہلو اگو آ کے بیٹھا کرو ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا اشتہارات پہ آپ نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مجھے بھی حکم ہے کہ میں یہی موضوع آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں انشاءاللہ ضرور یہی سبق سناؤں گا۔ یہ آج کی جو خوبصورت بزم پاک ہے، یہ انجمن غلامان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس کے زیر اہتمام یہ جاری و ساری ہے۔ میں دعا گو ہوں انجمن کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم، ہمارے بھائی حمزہ بھائی اور ہمارے کیا نام ہے ان کا، فاروق بھائی، انہوں نے مجھے حکمن فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن ہمارے انور بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے بھی ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ آ چکے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور آج کی جس محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے تعاون فرمایا خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے ضرور سیکھ کے جائیں گے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمائے جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جیسے آپ مکان بناتے ہیں تو پہلے اس کی آپ بنیاد، جس کو ایرا کہتے ہیں، ایرا نیاں بھی کہندے نے، اس کو آپ مضبوط کرتے ہیں تاکہ اوپر والی جو بلڈنگ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ دیر تک سلامت رہے۔ اسی طرح جو آج کی گفتگو ہے اس کی پہلے میں بنیاد ذرا پکی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو آپ کو یاد رہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے تاکہ یہ ابتدائی باتیں آپ سن لیں تو اگلی بات سمجھنا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا 3-4 بندے موبائلوں میں لگے ہو، موبائل جیبوں میں ڈالیں گے سارے حضرات، باہر نہیں ہونا چاہیے، جیب میں۔
हाँ झोली च भी नहीं रखना, मैं वेदा बैठा जेब विच, नाराज नहीं होंगे आप, उक्का जेब दे विच हेठां करके। वजह यह है कि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरी ना तवज्जो बट जाती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यकीन करें हम भी 4 घंटे का सफ़र करके आपके पास आते हैं सबक सुनाने के लिए, और अगर आप सबक तवज्जो से ना सुनेंगे तो मुझे भी दुख होगा कि जिन्हां दे वास्ते मैं पकाया वो मोबाइलों ते लगे रहे। इस वास्ते तमामी अहबाब 1 घंटा मुझे टाइम दे दें, उसके बाद आपका जी चाहेगा तो कुछ मिनट और बात करेंगे, वरना आपकी जान छूट जाएगी। उतनी देर तक आप मुझ पर शफकत फरमाएंगे। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कराम हूँ या अहले बैत अथार हूँ, हर 2 फरीक के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि हम तमाम सहाबा का अदब भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, और तमाम अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और अदब भी करते हैं। ये याद रख लीजिए। हमारे यहाँ ये नहीं है कि चंद से करनी है और चंद से नहीं करनी है। जो शख्सियात पसंद आ गई उनसे मोहब्बत करो, जो नहीं पसंद आती उनके साथ आप मोहब्बत नहीं कर सकते। तुझे पसंद आए या ना आए, जो मुस्तफा को पसंद आ गए ना उनके साथ तो मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, नंबर 1 पहली बात। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इनका जब भी तज़किरा करना है या कुरान से करेंगे या हदीस से करेंगे, तारीख से नहीं करेंगे। आप कहेंगे क्या तारीख को नहीं मानते? मैंने कहा मानता हूं, पर तारीख का हर वो हिस्सा मानता हूं जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। गौर करेंगे, आपको एक एक बात खुद ब खुद बोलना चाहिए। जो कुरान और हदीस के मुताबिक ही नहीं है, मैं उस तारीख को क्या करूं? चूंकि तारीख वाले का जी चाहे जो मर्जी लिख दे, मैं तो वो मानूंगा जो मेरे खुदा ने फरमाया या मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। इस उलझन से हम निकल जाएंगे तो हमारे मसले सारे के सारे हल हो जाएंगे। लेकिन आपका एक सवाल होगा, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप कहेंगे कि जब सहाबा कराम और अहले बैत अथार का जिक्र करना है तो फिर कुरान और हदीस क्यों, ये आपने क्यों कहा है? सुनिए, इसलिए ये जो हस्तियां हैं ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी नहीं है। तो जब ये तारीखी हस्तियां ही नहीं तो मैं तारीख से इनका तारुफ क्यों करवाऊं? ये कुरानी हस्तियां हैं तो मैं कुरान से करवाऊंगा ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। 2 बंदे अभी भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, पुत्र पाला जेब दे विच, तेनू हाँ सुनिया जल्दी जल्दी पा लो जेब दे विच, हुण ना दोबारा नहीं तो मैं जमा कर लेना जे। ते गल्लां बड़ियां टाप दियां जे, मैं तैनूं आख्या ऐरा बंदा पिया, ऐरा। तवज्जो है सारियां दी? एडी भी ठट को नहीं जेड़ा महसूस कीते बेटे, सुभान अल्लाह मेरे कन्ना तई आनी चाहिए तुहाडी। अब आइए जरा दोबारा फिर सुन लीजिए, इनका तारुफ हम कुरान से करवाएंगे, चूंकि ये कुरानी हस्तियां हैं तो फिर तारीख पढ़ के मैं इनके तारुफ क्यों करवाऊं? मैं कुरान पढ़ूंगा, और जब कुरान पढ़ेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तारीख के सारे फितने उस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अब समझ आइए आप सभी हज़रात को। यह है दूसरी बात। अब जरा तीसरी बात भी समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबी और अहले बैत के लोग हैं, इनके बारे में जैसे हमारी सोसाइटी के लोगों के 2 टोले होते हैं। हम अमूमी तौर पे कहते हैं यार साडे पिंड दे विच लोग तरांदे ने, लेकिन कुछ चंगे ने ते कुछ मंदे ने, यानी 2 ही टोले होते हैं ना, अच्छे और बुरे। सहाबा कराम हूं या अहले बैत अथार हूं, जरा गौर कीजिए इस बात को ना, अगर दिल पे लगे तो बोलिए, वरना नहीं। उनमें कोई माई का लाल ये 2 टोले नहीं कर सकता, पार्टीशन नहीं कर सकता कि कुछ अच्छे थे और कुछ मादअल्लाह बुरे थे। जो सहाबी हैं या अहले बैत हैं वो सब के सब अच्छे हैं, उनमें ये तकसीम हो ही नहीं सकती। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। और जब तकसीम हो ही नहीं सकती, वो सारे अच्छे हैं, तो उनसे मोहब्बत करने वाले भी अच्छे हैं, उनसे नफरत करने वाले कभी अच्छे हो सकते हैं? ये याद रख लीजिए। ये थी तीसरी बात कि उनके अंदर ये 2 टोले नहीं बना सकते आप कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। ये है ही नहीं, क्योंकि तमाम उलमा ने, मिल्लत इस्लामिया ने अहादीस से इस बात को वाज़ेह कर दिया। ये जितने भी सहाबा हैं, सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, फरमा जितने सहाबी हैं वो सब के सब अच्छे। बस खत्म, बस खत्म, फाइनल। कोई और दूसरी बात हम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। वो जितनी मर्जी तारीख की किताबें उठाए, उसको बोले तारीख चौक के पीछे दौड़ जा, असी या कुरान मन नहीं थे या मुस्तफा दा फरमान मन नहीं, बस तेरी तारीख को हम नहीं मान सकते। ये थी तीसरी बात। अगर जाग रहे हैं तो चौथी भी सुना दूं आप हज़रात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा और अहले बैत हैं,
ان کے بارے میں یہ دو ٹولے تو آپ بنا ہی نہیں سکتے کہ یہ اچھے ہیں یا معاذ اللہ یہ برے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سب اچھے ہیں. لیکن جو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ سب حضرات کی، اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں. میں ہوں یا آپ ہیں، ایک ہے میرا ظاہر، ایک ہے میرا باطن. بس اوقات کئیوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن نہیں ٹھیک ہوتا. لیکن نبی پاک کے جو صحابہ اور اہل بیت کے احباب ہیں، ان کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا ہے، ان کا ظاہر تو ٹھیک ہے ہی ہے، ان کے باطن کو بھی میرے رب نے ٹھیک فرما دیا ہوا ہے. قرآن کے اندر باقاعدہ مہر لگ گئی. آپ کہیں گے کہا؟ ویسے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ ہے جو پکے مومن ہیں. بلکہ دوسری آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو تیرے صحابی ان کے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا جو تقوی کی بات ہے ہم نے تیرے صحابیوں کے دلوں میں فٹ کر کے رکھ دی ہے. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ چار باتیں سمجھ آ جائیں تو اگلی ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کا ادب بھی کرنا ہے، حیا بھی کرنا ہے. جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے. ان کے دو ٹولے نہیں ہو سکتے، یہ سبھی اچھے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں بھی تقوی ہے. اگر یہ چار باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو اگلی ساری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت، ان سب کے بارے میں نظریہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ان کی توہین یہ انسان کی محرومی کا سبب ہے، اور بسا اوقات بندہ جری ہو جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جہنمی تو ہے ہی ہے، لیکن جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اگر آ گئی ہے تو اب آئیے ذرا میں قرآن مجید صحابہ اور اہل بیت کا تعارف جب قرآن پڑھ کے کرنا ہے تو پھر ہم پہلے قرآن نہ پڑھ لیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے. اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. آپ تمام مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو تفسیر آپ کے ہتھے چڑھے آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہم کی ضمیر میں اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. یہ ان سے مراد کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس سے مراد حضور کے تمام صحابہ ہیں. فرمایا کہ میں سب سے، انہم کی ضمیر جمع کی ہے، اس میں سبھی آ گئے. کسی ایک کو بھی تم نہیں، جو صحابی ہے وہ نکل نہیں سکتا. اگر کوئی نکالے گا تو وہ خود نکل جائے گا. فرنٹ سیٹوں والے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں 5 کلو کا سر اقدس نہیں ہلانا. آپ نے ذرا بول کے مجھے جواب دینا ہے. آپ نے توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ کوئی نہیں نکال سکتا. یہ یاد انہم میں سبھی آ جاتے، اور جب سبھی کے سبھی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا بغض رکھنا یہ محرومی اور جہنمی ہونے کا سبب بن جائے گا، الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر لے. دوستان گرامی، اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ میں نے مسئلہ حل کر دیا. اور یہاں پر آپ کہیں بات تو صحابہ کی ہے، میں کہ اے تین مسئلے دا نہیں پتا. جب بغض آ جاوے نا تو پھر بندہ نکی نکی گلاں تے بھی بہ جاندا ہے. جبکہ جب لفظ صحابی کہا جائے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. جب لفظ صحابی کہا جائے آٹومیٹک اہل بیت بیچ میں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا اہل بیت کیا صحابی نہیں ہے؟ کہا جی وہی صحابی تھے. حالانکہ خونی رشتہ اور لوگوں کا بھی تھا. میں ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے آپ ابو لہب کو دیکھیں، اس کے بارے میں پوری صورت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ جنمی پوری صورت ہے اس پر. حالانکہ خونی رشتہ ہے لیکن اسے کوئی صحابی نہیں کہتا. کیوں؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھ کے جب صحابی بنے گا پھر اہل بیت ہونے کی شان ملے گی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو جب لفظ صحابی کہا جائے آٹومیٹک بیچ میں اہل بیت آ جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے. لیکن چونکہ ہم ہیں سنی تو ہم تو کسی فتنے کو اٹھنے کی اجازت دیں گے ہی نہیں نا. الگ سے لفظ بھی استعمال کریں گے، صحابہ اور اہل بیت الگ سے بھی. لیکن قرآن مجید برہان رشید نے یہ نہیں ہے کہ الگ سے صحابہ کرام یا اہل بیت کے لیے کوئی بات نہیں بیان کی. بیان ضرور کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اب اہل بیت کے لیے کیا اللہ رب العزت نے فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرما اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے اہل بیت ہے اس سے ہم نے ہر قسم کی نجاست کو اور آلودگی کو دور کر دیا ہے. توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ اچھا یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اور یہ جو آلودگی دور ہوئی اس سے بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی
आलूदगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ये कि ये दूर रखी तो इसका मतलब क्या है, सुना दूं आप हजरात को। इधर देखिए, जब लफ्ज बोला जाए अहले बैत, तो आपको पता है अहले बैत मुराद क्या क्या होते हैं। हमारे ना लोग ये समझते हैं कि हमारी जो मन पसंद की शख्सियात है ना, हमारी चॉइस वो चलेगी, बस जिसको हम समझेंगे अहले बैत वही है, बाकी नहीं है। अब मैं आख्या हो जली हो जली, थोड़ी बोलिए जी ना थोड़ा जा डकी हो जली। ए तेरी पसंद ना चलसी, इथे पसंद या खुदा दी चलसी या मुस्तफा दी चलसी। अब जरा बात फिर सुन लीजिए ताकि आपको बात समझ आ जाए। अल्लाहु अकबर। इस बात को समझिए मेरे भाई, और बात तवज्जो तलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत जब लफ्ज बोला जाए, आप याद रख लें 3 चीजें मुराद होती हैं। कितनी चीजें? आप कहेंगे कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं। अगर बीवियां मुराद न ली जाए तो तुम अहले बैत में किसी और को दाखिल कर ही नहीं सकते हो। उसकी वजह क्या है? ये घर वालियां हैं, उनके बच्चे हैं, तो तब घर वाले हैं। अब अगर तुम माओ को निकाल दोगे तो बेटे बेटियों को कैसे अहले बैत कहोगे? खुदा दा खौफ कर रहा है। सुन्नी बन के बोल, सुन्नी बन के तकड़ा होके। 3-4 बंदे चुप शाह बन के बैठे हैं। मैं चुप शाहों को नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। ये मसला क्या है? सुन्नत है, इसको समझो। हाँ, ये साड़ियां चुप्पा सानू मार जांदियां इन्हें। लोग झूठ ते बोल लेंदे ने, तुसा सच ते ना बोल सकदे। इस वास्ते मैं कहना मेरी कौम जागे और सुनिए इस बात को भाई। जब अहले बैत बोला जाए तो सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद, तमाम की तमाम बीवियां अहले बैत में हैं, ये याद रख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी औलाद। और आपको पता हुजूर की सारी औलाद कितनी है? 4 हकीकी बेटियां हैं हुजूर की, और 3 हकीकी बेटे हैं हुजूर के। ये आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियां। बात कहते हैं एक को हम मानते, बाकियों को नहीं मानते। मैं कह इस वास्ते असी भी तेनू बंदा नहीं मानते, किसी बोलने च ना रवे। तू हमारी नजर में इंसान ही नहीं है, हट साइड पे हो। मेरी धी का कोई इनकार करे तो मैं उस कुत्ते दे टोटे कर दिया। मैनू एडी धी प्यारी है, मुस्तफा दियां धीयां ही कोई नहीं। खबरदार कोई नबी पाक की बेटियों का इनकार करके हमारी सब में बैठने की कोशिश करे। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? हाथ उठा के मुझे ऐसे इशारा करके बताओ कितनियां हैं? 4 बेटियां हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यहां पर किसी को फुदकने की जरूरत नहीं है कि बहुत मसला हो, मैं तेरी किताबें जो तुम्हें दिखा देंगा। किसी बोलने च नहीं, तू अपना सिर्फ मसलक दसना है। मेरा मसलक की है, मैं तेरे वड़के दी किताबें खोल के तेरे सामने बोलागा भी नहीं। लित्र भी तेरे तो सिर भी तेरे च मरे सा। किसी बोलने च नहीं रहना। ये मैं दसदा पिया, तुसा क्या समझा भी सुनिया दा मसलक ये लुगा ये साइयां वाले ही ने। किसी बोलने च नहीं रहना। इस वास्ते हर बंदा अपनी आप इस्लाह करे और अपनी हद में रहे। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं और बेटे? ये सारी औलाद। ये दूसरे नंबर पर जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो ये मुराद होते हैं। पहले नंबर पर सारी बीवियां, दूसरे नंबर पर सारी औलाद, तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सदका और ज़कात को हराम कर दिया था, वो सारे अहले बैत में। तो आप कहेंगे वो कौन कौन से हैं? उनमें एक है आले जाफर, ये मौला अली के भाई हैं। दूसरे आले अकील, ये भी मौला अली के भाई हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। फिर है आले हारिस, ठीक है। फिर है आले अब्बास। और हुण अगली गल ते को चुप, मैं समझना पंचर ही चुप रहेगा, बाकी नहीं रह सकता। आले अली, ये सारे के सारे अहले बैत में शामिल है कि इन घरानों पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और ज़कात को हराम कर दिया था। ये लोग सदका और ज़कात नहीं ले सकते। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सदका और ज़कात क्यों ले सकते? सदका और ज़कात असल में बेसिक अगर देखा जाए तो ये हमारे माल का मैल कुचैल होता है, और ये गरीबों की मदद के लिए होता है ताकि उनकी कोई ना कोई भलाई हो जाए। तवज्जो है ना सब हज़रात की? ये अगर मैल कुचैल ही है
تو یہ حضور کا گھرانہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ تمہاری میل کچیل نہیں، یہ پاکیزہ ہوتا ہے، یہ پاکیزہ کھاتے ہیں، اس واسطے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جتنے سادات ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے، یہ مال و دولت کو ویسے زیادہ پسند نہیں کرتے، اگر کرتے ہوتے تو یقین فرمائیں امام حسن و حسین بھی حکومت لے لیتے، اگر یہ کرتے ہوتے تو یہ سب کچھ قابو کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہمیں یہ چاہیے نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے دنیا جب آئی نا، دنیا سور کر، تو مولا علی نے کہا تھا اے دنیا ہٹ، میرا راستہ چھوڑ، علی تجھے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا علی نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، نکل جا۔ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک سید زادے آتے تھے اور اکثر آ کے کہتے تھے حضرت حالات کچھ چاس دے کوئی نہیں کو دعا تک کرو۔ اعلی حضرت کے وہ بڑے دیوانے تھے اور اعلی حضرت خود سیدہ دے بڑے دیوانے سن، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ آتے تھے۔ ایک دن اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سید صاحب آ گئے۔ اب جب سید صاحب آئے نا تو کہا حضور ہو دعا، فرمایا شاہ جی رہے ہو آج بندے کوئی نہیں، تاج میں تمہارا ایک گل کروں گا، محسوس نہ کرے سو؟ کہ نہیں جی۔ آپ نے آکھا شاہ جی جنیاں مرضی میں دعاواں کر لوانا، اے میری گل لکھ لو، اے دنیا تھوڑے کو لونی کوئی نہیں۔ سٹی تو سبحان اللہ کھلو تو بھی ٹھیک ہے، چلے والے آکھلو تو بھی ٹھیک ہے، خیر ہے، سمجھ آ رہی نا؟ اتاری تقریر کرے تو بھی بول لیا کرو یار، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، ذرا بات کو سمجھیے اور سوچئے۔ فرمایا تھوڑے کو دنیا نہیں ہونی، کہنا کیوں؟ فرمایا آپ نے نا ایک کتاب اٹھائی اور ایسے سامنے کی، فرمایا شاہ جی اے کتاب دے وچ تواڈے جڑے دادا جان نا مولا علی پاک، اے انہاں دا فرمان لکھیا، آپ نے فرمایا دنیا تینوں میں طلاق دے دیتی ہے، تو میرے کول بھی نہ آویں تے میرے بچیاں کول بھی نہ آویں، تے جدوں انہاں طلاق دے دیتی ہے تواڈے کول کوئی نہیں آونی، تواڈے کول اگر ہے تے بھلا ولایت دا مقام ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ فرمایا تواڈے کول ہے چیزاں نے۔ او سید صاحب فرماندے نے اس دن تو بعد مینوں ایڈا سکون ہویا بھی جیڑی شے نو میرے بابے نے طلاق دے دیتی ہے انہوں میں اپنے کول ایویں سدن واسطے تو جناب علی دعاواں کریندا بیٹھا۔ فرمایا مینوں اس دن تو بعد سکون ہو گیا۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس روحانیت ہے، ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اس بات کو سمجھیے اور اس سے بھی چونکہ فتنوں کا دور ہے پردہ ہٹانا پڑتا ہے، صحیح العقیدہ ہو تو یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا واپس پلٹیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ جب اہل بیت کہا جائے تو یہ 3 چیزیں، نبی پاک کی بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، اور جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، یہ سارے کے سارے بیویاں بیٹے سب آ گئے نا بیچ میں، یہ گھرانے ان پر صدقہ، یہ ہیں اہل بیت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی چوائس کی 4-5 شخصیات کے نام لیے اور چل بھائی او کھلو کھلو، یہ سب اہل بیت میں ہیں، سب اہل بیت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک کی ساری بیویاں بھی پاک ہیں، ساری اولاد بھی پاک ہے، اور آپ کا یہ سارا گھرانہ بھی پاک ہے۔ اینج گل کر تے موڑ بڑھ سننی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات، اللہ فرماتا ہم نے ان کو پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ غسل بھی نہیں کرتے تھے یا وضو بھی نہیں کرتے تھے؟ اس پاک کا مطلب کیا ہے یہ بھی بعض لوگ نہیں بیان کرتے، لیکن سنیے اس کا مطلب یہ ہے اس پاک کرنے کا۔ فرمایا جتنے بھی احوال مذمومہ ہیں، توجہ ہے، احوال مذمومہ ہیں، فرمایا وہ اللہ نے سارے کے سارے ان سے دور کر دیے، اور جتنے احوال شریفہ ہیں اللہ نے سب کے سب عطا فرما دیے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز، ٹھیک ہے؟ اس طہارت کا مطلب یہ ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ان کا عمل ٹھیک ہوگا، ان کا کردار ٹھیک ہوگا، ان کا اخلاق ٹھیک ہوگا، یہ ہے اس کا مطلب۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت مولا علی کو فرمایا تھا کہ اگر تم پہ غسل فرض ہو تو مسجد سے گزرنا پڑے تو علی تم گزر سکتے ہو، لیکن وہ خصوصیت ہے صرف مولا علی کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نے بعد میں غسل ہی نہیں کرنا، یہ صرف گزرنے کی اجازت تھی، اور اس میں بھی علماء نے وجہ لکھی کہ دروازہ چونکہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، اور یہ نبی کا اختیار ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس کو محبت، اس کو محبت،
اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی سمجھ لیجیے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ میرے عزیز یہ غسل بھی کرتے تھے, یہ وضو بھی کرتے تھے, سمجھ آئی نا؟ یہ باقی عوارض جو ہیں یہ جب آتے تھے تو یہ سارا کام کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ اگر مولا علی اور سیدہ پاک کو دیکھے تو ان کی شان یہ ہے جیسے عام عوارض نسوانیاں عورتوں کو ہوتے ہیں, سیدہ ان سے پاک تھی. آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, یہ کچھ شخصیات جن کو یہ فضائل, یہ خزائل, یہ کمالات عطا کیے گئے, لیکن باقی فرمایا ان سب کے لیے احوال شریفہ اللہ نے عطا کر دیے, اور جتنے احوال مذمومہ تھے وہ اللہ نے سب دور کر دیے کہ ان کی ہر حالت وہ علم والی ہو, تقوی والی ہو, فضیلت والی ہو, گفتگو والی ہو, اللہ اس میں اپنا کمال عطا فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہے عالم. اب آ جاؤ تیسری بات. فرمایا ہم نے ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. اس کی میں وضاحت تو کر چکا, لیکن سننے والی بات یہ ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سادات سے اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی پنجتن پاک یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ گوگل سرچر ہیں, آپ سرچ کر لیں, کراچی کی سڑکوں پر اسی سال, یہ جو پچھلا سال جو گزرا ہے, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے نعرے لگائے یزید کے حق میں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, کبھی سرچ کر کے دیکھنا, ان کی شکلیں دیکھنا کتنی مکروہ ہیں. نعرے لگائے یزید کے, اتنا شوق چڑھ گیا یزید کو ابو جی بنانے کا, تے شناختی کارڈ تے پیو والے کھانے چ لکھ دے کیوں نہ ہے. کیوں بھائی حضرت ایڈا شوق چڑھ گیا؟ میں تانوں یزید نظر آیا ہے تے مصطفیٰ دے موڑیا تے باہر والا تانوں حسین نظر کوئی نہیں آیا. صوفی نو جگاؤ, شیخ برا آ گیا یو صوفی. اوے اے ادلا ادلا اے اگلا جاگو جاگ سونیا, اللہ دیا بندے ایڈے زور دی تقریر ہوئے مڑ سوتا پیا, خیر رہی, ناراض نہیں ہونا میرے بیٹے, سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ او بیٹھے ہو تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ آؤ سنو, اس آیت کے تناظر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی گندگی کو ہم نے دور کر دیا ہے حضور کی آل سے, ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے. میں ہوں مٹھا جیا جملہ بولوں گا, میں آکھیا جدو گندگی نام دے نیڑے نہیں آ سکتی تے جڑا مڈھو گندا ہے وہ کی نہیں آ سکتا, میں نے دسو. سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو گندا بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا, جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ گندا ہے, گندا ہے, گندا ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ کرام, یہ ہے تعارف قرآن مجید میں. آ جائیے ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں تاکہ الجھن ختم ہو, پھر احادیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. تھکے اگر ہیں تو بس کر دوں, اگر نہیں تھکے تو پڑھوں. غور فرمائیے ذرا, غور فرمائیے. نبی جی اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جی آ رہی ہے چس؟ بیٹھے رہو جی, آپ تو سا چس لین والے بڑھو, پوری ہے اسی انشاءاللہ. توجہ رکھیے, ادھر دیکھیے میری طرف. عزیز صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, ان کے جو آپس کا ریلیشن ہے اس کو کسی تاریخ سے ہم بیان نہیں کریں گے, ہم قرآن سے بیان کریں گے. توجہ فرمائیے, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں, فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہن ترجمہ سننا ہی تو حوصلے دے نال تے اے عقیدہ اور مسلک سمجھنا ہی. بعض لوگ کہتے ہیں انہاں دے آپس وچ نفرت بہت سی, تے لڑائی سی, تے جھگڑا سی, تے فلانا سی, تے ڈھمکانا سی. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, ادھر دیکھو, اگر کسی جگہ پہ کوئی چپکلش ہوئی ہے یا جھگڑا ہوا ہے, میں چیلنج سے کہتا ہوں بعد میں صلح بھی ہوئی ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کو, کوئی مائی کا لال اگر دم ہے اس میں, اس بات کا انکار کر کے دیا مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ بننے کی بات نہیں, بات صلح کی کر. زندہ بندہ بول سکتا ہے دوے نو چھٹی, یہ مسئلہ بنا. تینوں جنگ دی سیندی, تینوں صلح نہیں دستی. میں نے آپ کو کہا میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی مائی کلال مجھے اس کا جواب دے, اور اس کا جواب سوائے اس کے ہاں مسئلہ ہوا تھا صلح ہو گئی جی, میں کیا تینوں حدیث سناواں فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, آپ نے فرمایا تکون لاصحابی ذلۃ من بعدی. ترجمہ سنو, ترجمہ اور غور دے نال.
فرما لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوں گے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا غور کریں. میرے پیر بھائی آپ کی سبحان اللہ کے لیے ترسا بیٹھا ہوں, سنائیے نا ذرا پیار کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں, آپ کی آواز آئے گی تو کسی اور کی آئے گی نا. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے. پھر فرمایا یغفر اللہ لہم, فرما اللہ نے ان کی وہ جو غلطی تھی وہ معاف کر دی ہے. کیوں؟ سنو, لے مسابقتی, اس واسطے جو سارے میرے جو ہیں اور صدقے جامع جلانے والے ہو, سواد آ گیا. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے, اللہ نے معاف کر دیا ہے. اس جملے پہ غور کر. کیوں؟ فرمایا وہ میرے جو ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو بعد میں آ کے ان کے بارے میں بک بک کرے گی. یُکِبُّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ, فرمایا اللہ تعالیٰ نت پا کے یہ بغیرتا نو جہنم دے چھٹے گا. جس کے ہاتھ ہے اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار سے. جزاک اللہ. دسوئی حدیث سن کے چاس آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو اڈے مجمع تو بڑھڑے بھی جوان ہو گئے, تو جوانوں تو پلوان ہو جانا چاہیے نا. موڑ اعلیٰ حضرت صاحب نے سارا مسئلہ حدیث لکھی باقاعدہ, بیٹھے ہو. فرمایا میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے. کڈی یار اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں. معاملات ہوں گے, اللہ نے معاف کر دیا. کما پہلے ہی دس چھڑیا ہے. فرمایا قوم آئے گی ویچ آ کے لات تڑائے گی, ٹانگ نہ پھنسایا کر. آپ کو پتا ہے ماں باپ کی آپس میں بات ہو جائے نا, یا چاچے یا مامے یا نانکے نال ہو جاوے, تو جدو کوئی چھوٹا بال بولے نا تو وڈے آدھنا چپ پرا باندھا رہو ویچ لات تڑائنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. اور ادھر دیکھیے صحابہ اکرام اور اہل بیت کا اگر کوئی معاملہ, پہلی تو بات میں نے کی بھی تو معاملہ دسنا ہے, صلح تیرے پیو نے دسنی ہے. پہلے تو میرے نال یہ گل کرنا. اور دوسری بات اگلی بھی سن لوے ہے. اے میں بات بڑی پائیدار اور علماء نے کی تھی, تو انہوں سمجھ آئے گی. اپنے عقیدے ایمان بچاؤ بھائی. آپ مجھے ایک بات بتائیں. علماء کہتے ادھر دیکھیں میری طرف, ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں نا, جس کے ہیں اللہ سلامت رکھے, صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. جس کے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. کوئی بندہ آپس سے گال نہ کرے, یا سن لو گال بڑی تواڈے فائدے واسطے ہے. ہمارے ماں باپ آپس میں کبھی آپس میں کوئی چپکلش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بتائیں. ہوتی ہے نا, الجھتے نا کبھی کبھار. اچھا, کبھی کبھار جب ماں باپ الجھیں تو مجھے ایک بات صحیح دیانت سے بتانی ہے. اماں نو گالی کٹ دیو یا ابے نو کٹ دیو, لڑ تو پین ہو, کسی نو بھی نہیں. بڑی گل ہے. اچھا چلو تسی گالی نہیں کٹ دے, ڈانگا کے نو مرین دیو, اماں نو یا ابا نو, کسی نو بھی نہیں. پکے رویا ہے. اچھا گھرو کے نو کٹ دیو, کسی نو بھی نہیں. بھائی جان میں نو ایک گال دس, میں نو پتا سی تو ایو جواب دینا, لیکن میرا ایک سوال ہے. اماں تے بابا اے لڑ پین, پتا تینوں ہے اماں کراڑ کی تھی کھلوتی ہے یا ابا پتا بھی تینوں ہے, سارا کچھ اکھی فیدہ مڑا دا میں نہیں بولیں دا. کمال علی گالے بڑھیا ہے. کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھی باندھ کر گئے, او وڈ کے مرنی ہوں کر فیصلہ. مرجٹ کی بولی بولوں, او وڈ کے مرنی تیرے سامنے لڑے, تینوں پتا کہ دا قصور ہے, بولو لا فتوا. سٹے جانے بھی بولے سن دا سواد ہے, اسی 5 کلو دا سیر ہلایا گزارا نہیں ہونا. آدھا نہیں میں فتوا نہیں لاؤنا. تو میں نے کہا کیوں نہیں لگاتا؟ کہہ رہا یار میں امی یا ابے کے خلاف کسی کے خلاف بولا تو لوگا میں نے حرام دا آکھنا. کیوں؟ آکھے یار میرے بزرگ جانے تینہاں دا کام جانے. میں کہا یہ تینوں دسنا ہے جنہا بزرگ کے خلاف باک باک کرے حلالی نہیں ہوتا. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ نعرہ سپر پاور زندہ آباد زندہ آباد. اے ویخ جڑی میں گل کی تھی نا, گل ایڈی ٹاپ دی, یہ ہلکے ہلکیاں کڑیاں بھی شروع ہو گئی نے. گل موڑ رحمت والی ہوئے تو رحمت نہ وسے تو گل ہی کوئی نہیں نا. میرا چان ہے ایمان نال دس بھائی سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ بیٹھے رکھڑے ہو کے بہت ذرا انشاءاللہ جتنے آئی تسی سن کے جا سن اللہ دے فضل دے نال, نہ صحابہ دے گستاخ بن سو نہ آل رسول دے گستاخ بن سو انشاءاللہ.
وہ جے کو مسئلہ ہے تو چپ کر، وہ اسلام دے بزرگن توجہ 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 جڑے ساڈے بزرگن، اسی جدوں انہاں دے خلاف نہیں بول سکتے جڑے اسلام دے بزرگن. اتنے آدھا میں اگر انہاں دے خلاف بولا ماں بابا دے لوگ میں حرام دا آکھن تے میں کہ جو صحابہ اہل بیت بولنا تے موڑ ٹکڑا حلال دا ہے. ایو تینوں مسئلہ سمجھایا یہ تیری گراری ہو جاوے نا فٹ کدا گستاخ نہ بن سے. اور قرآن مجید نے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. او بھائیا میں ادھر ویکھو کرنا والے ادھر ویکھ تقریر میں بیٹھا کرنا. خیر ہے کو پہلی باری نہیں ویکھے ہی نے. واہ بھائی واہ، مالکاں دا ذکر ہوے تے رحمت نہ وسے. ترکڑا تو میری گل سن. قرآن مجید نے آکھیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے سن قرآن کے آدا ہے. قرآن آدا ہے جڑے محبوب دے صحابی اور اہل بیت انہاں دی شان ہے اے اگر لڑے تے کافراں نال جنگ لڑدے نے آپس دے وچ انہاں دا پیار ہے. جدو قرآن نے تعارف کروا دیتا تے پھر میں کسی ہور ال کیوں ویکھاں؟ میں تو قرآن ال ویکھاں گا. کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اے ہے قرآنی فیصلہ اور میں نے امید ہے جتنے آئی سن دے بیٹھو توڑے چکو انشاءاللہ پٹڑی تو نہ لاس. رہ گئی بات اہل بیت یہ دے دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق. سجے کھبے ویکھن والے بند کرے سو سجا کھبا ویکھنا میں اپنی مرضی نال چھڈاں گا. جلے سر تو پانی تار ہویا تا نہیں تو بیٹھے راسو بیٹھے ہو. گرامی قدر حضرات توجہ فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. اپنے دل دا جائزہ لے اگر اہل بیت دے بارے بغض ہے نا تے مر جا. بات آدھے نے پانی چھونی اچ گھات کے نا چھونی آدھے نا توڑی بولی ہے چھونی اچ پانی گھات کے بوڑ کے مر جا. میں کہا نہیں بوڑ کے نہ مری اے پانی کسے کتے دے کام آئے گا بغیرتا انجی مر جا. بولو تو صحیح نہ جڑے حضور دی عاشق بیٹھے ہو رب دفعہ انجی مر جا. تیرے دل صحابہ دا پیار کوئی نہیں اہل بیت دا پیار کوئی نہیں. اور اگلی بات صحابہ دے بارے بھی سن فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا القی فی قلبہ حب اصحابی. ترجمہ سنو میرا چان. فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار ڈال دیتا ہے. اگر تیرے دل میں حضور کے صحابہ کا پیار نہیں ہے سمجھ لیا تیرے نال سائیاں بھلائی دا ارادہ کیتا ہی نہیں. اور اگر تیرے دل میں پیار ہے مبارک ہو. لیکن پیار یہ نہیں کہ جی مجھے بس نا ان صحابہ سے پیار ہے میں حضرت امیر معاویہ سے نہیں کرتا میں ابو سفیان سے نہیں کرتا. میں کہا واہ بھائی واہ موڑ تے جہنم دا کتو ہوں. ہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے جو 1400 سالہ امت کا فیصلہ ہے. فرمایا جو حضرت امیر معاویہ خلاف بک بک کرے وہ کو عام کتا نہیں. فرمایا قلب من کلاب الحاویہ جہنم دا نسلی کتا ہے. 5-4 بندے ڈلے پہ گئے ہو کی گل کو مسئلہ یا کنیاں لے کے ڈلے پہ گئے ہو؟ مسئلہ تو میں دسو تھوڑی جا ہو رہا ہے تے جے سمجھ آئی ہے تو مڑ ترکڑے ہو کے باؤ نا. نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں اپنی پسند نہیں چلے گی حضور کی پسند چلے گی. اور آؤ ہوڑیاں ہو گئی ہیں ٹینشن نہ لو ہو گئی ہیں ہوڑیاں آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. یہ میں نے ابھی 2 حدیثیں سنائی ہیں یا گو تتریوی سناما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی. فرمایا تواڈی جو بہترین ہو بندہ ہوئے گا جڑا میرے تو بعد میری اہل بیت دے نال بہترین ہوئے گا. حضور دی آل دے نال پیار کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صنع الی اہل بیتی جدن کافاتہ یوم القیامہ. دوڑیاں تے بولن والی قوم کدی حضور دیاں حدیثاں تے بولو تے مڑ سواد آوے. میں اپنی قوم نو جگا رہا اے مولی جدو شیر شور سر لاؤندے نا تے تسی بڑے بھائی بھائی سبحان اللہ دے قسم خدا دی انہاں دی سر دی اتنی سر نہیں جتنی حضور دی حدیث دی سر ہے. اس واسطے تو مولوی حدیثاں نہیں پکاؤندے ہو سارے جناب شیر شور پکا کے تواڈے روپیہ کٹا کے گھر ٹر جاندے نے. حضور دی حدیث ہوے جناب کھلچل پیدا ہو جاندی اللہ دے فضل نال. میرے نبی نے فرمایا جڑا آل رسول دی خدمت کرے اپنے ہاتھ ایک گلاس پانی دے کیوں نہ چپی باوے. فرمایا او دی قیامت جانے تے میں محمد جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز کہاں بیٹھے ہیں آپ لیکن یاد رکھنا ہے سید العقیدہ ہوئے
اسی جدو سید نو منائی دے وکھیا ہے، سید نو منن واسطے نہ دی پگڑی ویکھنی ہے، نہ داڑھی ویکھنی ہے، نہ گڈی ویکھنی ہے، نہ دا آستانہ ویکھنا ہے، نہ پراڈو ویکھنی ہے. دھیان کرو دھیان کرو دھیان کرو جڑی میں تانوں دسدا پیا. سید منن واسطے تسی یہ کچھ نہیں ویکھ، ایون دن اے بھی نہیں ویکھ سکدے کتنیاں تہجداں کتنیاں نمازاں پڑھدا کتنے روزے رکھدا ہے. بیٹھے ہو کچھ نہیں تسی ویکھ سکدے، صرف ایک چیز ویکھنی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے یا کوئی نہیں. او نبی پاک دے صحابہ دا ہے یا کوئی نہیں. تے جڑا صحابہ دا نہ بن سکیا اونوں آکھ بھائی جان سائیڈ تے ہو جا، وجہ ہے کہ تو اپنے نانے دے وفاداراں نال وفا نہیں کر سکیا، میں تیرے نال وفا کیا. بس اتنی سی بات ہے. انہوں نے بھائی جان سائیڈ تے ہو جا، میں تیرے ورگے نو چھڑ سکنا پر مصطفیٰ دے صحابی نو نہیں چھڑ. یہ درباری مولوی مسئلہ نہیں بیان کریں گے، یہ اعلیٰ حضرت کے غلام بیان کریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی مولوی پیر بن گیا تھا مطلب ہے نہیں بھی انہوں 7 قتل معافن دھکی آوے پٹی آوے انہوں پوچھا کھلو عقیدے دے معاملے تینوں روکیا جائے گا. عمل جان تے تو جان، عمل جان تے تیرا رب جانے، عمل جانے تے رسول جانے. اسی تینوں تاں من سکنے جے تیرا عقیدہ فٹ ہوئے تاں. اے بھامے سٹیج تے بیٹھو بھامے تلے تے بھامے کو گھر وچ بیٹھا، عقیدہ فٹ ہے، آ جا میں تیرے ہاتھ چوماں گا، تیری داڑھی بھی نہیں ویکھاں گا. جی عقیدہ صحیح کوئی نہیں تے بھائی جان بھامے چرتے او امی پاگ رکھی ودو سی تینوں مور بھی نہیں مننا. بیٹھے یہ بنڈ ہے، اس کو سمجھ لو. اور آئیے یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بیٹھے ہو اچھا جیڑا جیڑا تھکیا بیٹھا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. پہلا مجمع جیڑا جاگدہ بیٹھا، جیڑا جیڑا بالکل فریش بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. آج زندہ باد شہزادے لگے ہو بھائی، واہ بھائی واہ. ایدے ویکھو جڑا میں مسئلہ سمجھایا ہے، مسئلہ بڑا ٹاپ دائی نے. گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی آل کا اگر سنی ادب نہیں کرتا تو کائنات میں پھر کرتا ہی کوئی نہیں. لیکن ہم ہر اس بندے کی قدر کرتے ہیں جو نبی کے صحابہ کا بھی ادب کرے، نبی کی اہل بیت کا بھی کرے اور سب کا کرے. اگر کسی ایک سے نفرت رکھے، اسی مڑے نہیں ویکھنا ہے پیر ہے مولوی ہے شاہ یا ڈبل شاہ ہے. پریشان ہو جاندے نے کئی بندے جملے سن کے، یہ مطلب جملے میں دم ہے نا. انہوں سائڈ تے ہو جا سائڈ تے. یقین کرو جدو اے لوگ آندے نا اے اپنے آپ نو پیر آکھن والے تے صحابہ کرام دے خلاف بھوک دے نا جس لے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ دے، مینوں ایتھے بابا خادم رضوی بڑا چیتے آندے نے. یقین اللہ تے کرو. ایک منٹ بابا خادم رضوی بیٹھا مینار پاکستان تے، انہوں پتہ لگ گیا کہ جناب کچھ لوگ ہیں اپنے آپ پیر بھی آدن شاہ بھی آدن تو صحابہ کرام دے خلاف نے فرمایا دور دور کتے مالکہ نو پہ گیا. لبیک 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 توجہ ہے. ایک جملہ بابے بولے ہے تے اجے تک صحابہ دے دشمناں دا منہ سدھا نہیں ہویا. میں کہا بابے دے ایک چماٹ وجی. اچھا اجے منہ سدھا ہویا کوئی نہ. اتو حضرت عطار آ گئے، انہاں نعرہ چلایا بھی یہ سڑدے تے ربو پہنے، اے نعرہ لایا کرو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جزاک اللہ. اے میں ہاتھ بنی بیٹھا، اے ویکھو ایڈا پڑیا پڑایا مولوی تواڈے سامنے ہاتھ بنی بیٹھا ہی نے. میرے بھائی نبی پاک کے کسی صحابی کا بے ادب نہ ہونا، نبی پاک کی اہل بیت کے کسی بندے کا بے ادب نہ ہونا، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تینوں پتہ بھی نہیں چلنا، تیری بربادی سائیاں مونج کوٹ کے رکھ دینی ہے تیری. سمجھ آؤں دی بھئیے؟ اس واسطے میں نصیحت کردہ پیاں، تیرا عمل کمزور ہوئے تو کوئی گل نہیں، لیکن تیرا عقیدہ کمزور نہ ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب دے نال محبت کرنی ہے. جے جاگ دے بیٹھے ہو تے اگلی حدیث پڑھا موک گیا ہے. اوہ گل ہی ہو جائے تے مین دا وسنا بندا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے کہیں بات نہ بھول جائے، میں اعلان سن کے ڈاڈا خوش ہویا
تے ڈڈو تواڈے واسطے دعا نکلی ہوئے ہے کہ اس تواڈے پنڈ دے وچ دعوت اسلامی دا حفظ دا مدرسہ جنوں مدرسۃ المدینہ آکھیا جاندا ہے او دا افتتاح سویرے ہے جی انور او زندہ باد جمعرات دا دہاڑا تے پیراں فقیراں دا دہاڑا ہیں تے بمب نکل جانی ہے تے افتتاحی تقریب بھی رکھی ہوئی ہے کلاس شروع ہونی ہے بس تساں دمی اتھے بے شک کوئی نہ جویا ہے لیکن دعا ضرور کرنی ہے لیکن آئندہ واسطے تواڈے واسطے دو چیزاں میں آکھی جاواں گا چندہ بھی دینا ہی نے تاکہ چنگی تھاراں تے لگے تے بندہ بھی دینا ہی نے تاکہ بندے دا پوتر بنا کے دے سمجھ آمدی پئی ہے چندہ بھی تے بندہ بھی تے ایک تعاون ہور بھی ہوندا ہی نے او تعاون چندے والا تعاون بھی کرنا ہے بندے والا بھی کرنا ہے تے نال دفاع والا بھی کرنا ہے کئی بندے ہوندے نے نا چوکاں کھلو کے بھوک دے رہندے اے چویں یوں چویں او نو او ان دوتیا ناراض نہیں ہویا حضرات میں بیٹھا سٹیج تے ہاں نہیں تو میرے کو ایو جا لفظ ہے باوی ویلے ٹرالے تے پورے نہ آون ایو جا میرے کو لفظ ہے میں دوں کٹ دینا بندے دے اے جنہاں دے نکل دے نا سال سال چیک دے رہندے چودے نہیں توجہ فرمائی اس سے واسطے جتھے میں جاواں کئی کمدر ہوئی سمر صاحب آ رہے ہیں تو میں کہ آ رہے ہیں تو منو مردہ کیوں ہے خیر ہے آمن دینا تند کچھ نہیں آکنا بیٹھے پانچ چار بندے رنگ بن گئے بڑا خیر تھا ہی نے ٹھیک ہے بھی لیاس قادری دا مرید ہے پر ایڈک بار اللہ سائیں ساڈا بنائے ہویا ہے مالکاں دے نہیں کہا ہے نوکری جو دینی ہوئی اللہ اللہ تے خیر صلی غوث پاک دا تے کتا ہوئے تے شیر نو چیر کے رکھ دیندا ہے اسی بھی تو اسے غوث پاک دے کتے ہیں نا جی میں فخر ہے غوث پاک دے ساتھ گھومنتے گل کی نہیں دور نہ ٹور جا جڑی میں بات عرض کردا پیا نو سمجھ جڑا گلیاں چوکیں کھلو کے بک بک کرے مدرسے دے نوکا بوتھا بند کر اگر ایڈا مدرسے چلاؤن دا شوق ہے تے پہلے اپنے گھر کلاس کھول لے پتہ تو لگے ان چلاؤنا ہے تے جے چلا نہیں سکدا تے بوتھی بند رکھ انہاں نو کم کرن دے میرا خیال تھا کہ چلیے یار موڑ بولو تا صحیح سبحان اللہ کٹل صوفی بڑیا بول تا صحیح مدینے جانے خدا دا بندہ ناراض تو نہیں ہوئے ہومی بھی نہ دیں تو مر بیٹھے ہو بھائی جان میں اپنے پیر بھائی تو علاوہ کسی نو گال نہیں نہ کر سکدا وہ اتنے دے ویچی باقی سارے بھی ترکڑے ہو جاندے جڑے جڑے بندے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا گال ترکڑے ہو کے سنو میرے عزیز میرے بھائی میرے دوست میرے یار میرے سجن نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت ہوئے یا صحابہ ہوئے کدی لوز عقیدہ نہ رکھیں اپنے ذہن دے وچ مر جائیں گا تیرا یہ ویکھے نہیں جا پیر ہے یا پیر دا پتر ہے یہ کیڑی گدی دا ہے گدی نشین گڈی مشین وڈی مشین آج تو سمجھ ہی نہیں نہ ہوندی بھی ہوندا کی پیا ہے بیٹھے ہو ہون نہ نارائیاں کونیاں مرے اندر بھی بڑا کرارا مولوی سدی خدا دیو بندے ہو میں تانوں گلاں گلاں وچ مسئلہ سمجھائی جانا اصل لفظ گدی نشین ہے ہی کوئی نہیں آپ ویڈیو بن دی پہ میں ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں ایک گدی نشین لفظ ہے ہی کوئی نہیں یہ لفظ ہے سجادہ نشین یہ تو بعد بدل دیتا نا سجادہ مسلح نوا دینے جے دیتے کھلو کے بندہ سجدہ کردہ اللہ نشین مسلح تے بان آلا مسلح تے بان آلا پیر ہوندہ ہی ہون نہ کیا مسلح تے بان آلے ہو گئے ہون گدی تے بان آلے آگے پتہ نہیں یار کدن بولنا ہی نہیں بڑے آخیر او ہون گڈی تو لتھے تے گڈی چوڑ گئے تے موڑ گڈی چو لتھے تے وڈی چوڑ گئے تے موڑو میں دسنا تے ہویا نا بھائی جان سجادہ نشین لفظ ہے سجادہ نشین اور ادھر بھی کہا سجادہ نشین پتہ کیڑا ہوندہ ہے جے دا چہرہ بھی سنت دے مطابق ہوئے عقیدہ بھی دین اور قرآن دے مطابق ہوئے عمل بھی سنت دے مطابق ہوئے پیر اسے نواک سکتے ہو جدی ساری زندگی یا فرمانے خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق اس تو علاوہ جڑے داڑھی منڈے بے نمازی فاسق فاجر یہ ٹھیک ہے کسے پیر دے گھر جم پہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ پیر طریقت رہبر ٹریکٹر ہوں کیویں تک مان لئیے بھائیا نہیں توجہ فرمائی اس واسطے مہربانی کر وہ پیر طریقت نہیں ہوندے پیر ٹریکٹر تو رہبر تھریشر ہوندے ہی نہیں انہوں نے کیا پتہ یہ لفظ کیا ہے آپ کو مسکرانا آ رہا ہوگا لیکن میں سمجھا رہا ہوں پیر طریقت کا مطلب ہے جو پوری طریقت نو جاندہ ہوئے اور بڑا ہو جاوے سمجھ کے رہبر شریعت جڑا شریعت آپ بے عمل ہے رہبر شریعت بنیا بیٹھا یہ تو وہ گل ہوگی نا ایک بندے دکان بنائی سی آدھا جی میری دکان تو جڑا تیل ملتا ہے نا جڑا بندہ سیر تلاوے ہو دے وال شرطیہ علاج اوگ پمدن تے آپ گنجا ہے
کئی گل سمجھ آنی ہے آپ تیل رکھی بیٹھا یاد شرطیا علاج وڈ کے مرنی آپ ہی تلا لا آپ نے تو تیرے اگیا کوئی وہ حساب ہی نہیں نہ آپ عمل نہیں کرتے باقیوں واسطے حاجی بنے بیٹھے یہ تو وہ گل ہو گئی نا بھی سیر بندے دا گنجا ہوئے تو مڑ کگیاں دی دکان بنا کے بیٹھا ہوئے سیر تو گنجا ہے تو کنگے بیچ دا ودا میں قبل ہے او کو مطلب دا کام تا کار لا تینوں کو کہ واہ کے بھی کھا میرا خیال ہے ڈھلے پائے گئے اور نہیں تو مثال یا میری سمجھ آگے انشاءاللہ تو سا دمی دعاواں دے سے او میرے بھائی جان گل لو کرو جڑی ہے او دے مطابق گل ہو بے دکان تے سودا کچھ پہ آئے عمل کچھ اے گڑی گل ہوئی ہیں میرے بھائی اس واسطے بات سمجھن دی کوشش کرو آؤ میں گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آ رہے ہیں تاکہ آپ نو سمجھ آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی اہل بیت اطہار ہے میرے نبی نے کیا دے دیکھنا آپ نے فرمایا اربعۃ لہم شفاعتی فرمایا 4 بندے میری امت دے وچوں جنہاں دی میں شفاعت ضرور کرے سا یہ نہیں کہ باقیاں دی نہیں 4 بندیاں دا نال ہے کیڑے کیڑے فرما المکرم لذریتی میری اولاد دا ادب کرنا لے نمبر 2 والقاضی لحوائجہم فرمایا کہ انہاں دی حاجتاں نو پورا کرنا لا توجہ ہے سب حضرات دی والمساعی فی امورہم انہاں دے کام کاج دے وچ انہاں دا ہاتھ بٹاون والا اور آخری بات والمحب بقلبہ و بلسانہ فرمایا ڈڈو بھی تے زبان تو بھی پیار بھی کرے میری آل دے نال فرمایا اے 4 بندیاں دی میں ضرور قیامت والے دیہاڑے شفاعت کرے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات توجہ بھائی چھوڑا بڑیاں مانگیاں تقریراں پیا کرنا ناراض نہ ہونا توجہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا مقام ہے اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی باری آئی تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام فرمایا میرے صحابہ دی مثال کائنات والے لوگ کو تواڈے وچ انج ہے جویں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے ہن حدیث دی شرح سنے جے چا ثابت ہاں فرمایا جس طرح ہانڈی دے وچ لون نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا تے جے سینے دے وچ میرے صحابہ دا پیار نہ ہوے اونوں بھی کسے پسند نہیں کرنا 10 بھائی ونڈ ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی سنگی یا نبی پاک دی آل دے نال بھی پیار کرتے نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار کر کسی ایک نو بھی چھڑنا ہے اے فتنیاں دا دور آ گیا جبکہ تقاریر جڑیاں نا انہاں دے اندر اے چیزاں بھی بیان ہوویں نال کچھ عمل دی گل بھی ہووے دیکھو نا گھراں چ بیٹھ کے کچھ ساڈیاں ماما بہناں بھی سن رہیاں نے اور کوئی تسی بیٹھے ہو مطلب کوئی ساڈے اعمال بھی درست ہوویں نا لیکن فتنے ایسے نے کہ اسی ایک پاسے جو گئی رہ گئے ہیں عمل والا پاسا تو ساڈا ویسے ہی تقریباً کٹی گیا عمل بھی اپنا سیٹ کرو جتنے بھائی بیٹھے ہو نا آپ نو چاہیے کہ نماز دی پابندی کرو قرآن مجید دی تلاوت کرو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی اگر فرض ہو جاوے تو زکوٰۃ ادا کرو اپنے ماں باپ دی عزت کرو سمجھ آئی اپنے بھائیاں دے نال اپنیاں بہناں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ اور جس ویلے جی میرا پوتر بے ٹھیک ہے بڑا لیٹ آیا پوتر 2-3 ہور گیڑے لا سبحان اللہ تا کچھ یار اچھی بات ناراض نہیں ہونا یہ بڑی ہمت کی ہے بچے نے اتنی دوروں آیا تھا مولوی جی 1000 روپیہ لے لو خیر بہرحال کیونکہ ساڈی قوم دے پیسے تو نعت خانہ واسطے نہیں پہلا بچہ جی نے ہمت کیتی ہے ورنہ ساڈی قوم نعت خانہ واسطے مولوی میں واہ بھائی واہ نعت خان بیچارے بخاری پڑھ دیں مسلم پڑھ دیں تیرے مولوی کتے پڑھ دیں کیوں جی حضرت جی وہ ساری رات بیچارہ تیاریاں کرتے مولوی تو ستا پہ اٹھیندا تے جڑ جاندا سپیکر تے واہ بھائی نعت خان مدرسہ بنائی بیٹھا نعت خان تا جڑا ختم نبوت تے جناب نکلیا ہا بابا خادم نو کون جاندا ہیں کوئی تانوں نعت خان نہیں نظر آیا یہ تو شودے داڑیاں شودے پوری نہیں رکھ سکدے یہ تو مدرسہ کی مسجد تے نہیں لب دے اگر ہر جگہ تے دین دا پرچم بلند کیتا تے نہ مولویاں بلند کیتا کہ بول چ نہ رہا لیکن ہماری قوم ایک رات میں ایک نعت خان بلا کے 60,000 اوئیں دیندی ہے 70 اتو سٹ دی ہے ایک رات وچ 1 گھنٹے بلکہ 1 گھنٹے گار بندہ گار امام صاحب سے 12,000 تنخواہ پورا مہینہ پورا سال زندگی کٹ دیندا ہے تے مڑ جڑی قوم ایو جا نعت خانہ نو پیسے دیوے ہاں اگر باشرہ ہے شریعت دے مطابق ہے دوروں آیا او دے خرچے پورے کرو نہیں تو آپ پہ چپڑو نعت خانی واسطے بندے باہر سدنا ضروری تو نہیں نا توجہ نہیں فرما رہے آ کیمرے یا سپیکر کوئی بھی ضروری نہیں ہے اے مولوی سدنا ضروری نہیں آپ پہ بیٹھ جاؤ حضور دا ذکر کرو
لیکن بارو سد کے لوگوں بلا کے اچھا ہوتا ہے عشق رسول دا ایک چراغ جلدا ہے سارے خوش ہو جاندے نے ورنہ ضروری نہیں اگر آندا تو دی خدمت کرو بندہ تو شریعت دے مطابق ہوے نا شریعت دے مطابق ہونی تسی سارے روپیے دے تو سڑ دیندے ہو تے مڑ قوم وچ گویے پیدا ہونے نے علماء نہیں ہونے چلو خیر بہرحال دعوت فکر دینا تو میری ذمہ داری ہے وہ تو میں دے کے جاساں چنگی لگے سبحان اللہ نہ لگے ڈبل سبحان اللہ توجہ ہے یہ دیسی تو میں جٹکا بندہ اس واسطے میں گل جٹکی پیا کرنا گرامی قدر حضرات واپس پلٹیے تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں میرے عزیز میرے بھائی میرے دوست نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اقدس آپ دی شان اثر میرے نبی نے جو بیان فرمائی وہ بھی سنو صحابہ دی بھی سنو نہ اپنے عمل والے پاسے بھی توجہ کرو یار اپنے اواڑیاں گواڑیاں نو بھی تنگ نہ کیتا کرو حضور نے فرمایا توجہ ہے بیرامہ دی فرمایا حرمت الجار کا حرمت امہی ادھر ویکھو پڑھیا فرمایا اپنے گواڑی دا حیا انج کر جی میں سکی ماں دا حیا کرنا ہے اپنے پڑوسیاں دا اتنا لحاظ رکھن دا میرے نبی نے فرمایا بلکہ تو تک صحابہ کرام آدھے پڑوسیاں دے اتنے حقوق بیان کیتے گئے سانو لگدا ہی کہ اے وراثت دے وچ ساڈے حصے دار بن جاسن نبی پاک علیہ السلام نے اتنے حقوق بیان فرمائے ایتھوں تک فرمایا کہ جس ویلے تواڈے گھر گوشت پکے نا توجہ ہے میرے بھائیاں دی بھائی تصور آ گیا ہے ماشاءاللہ تصور مدینہ اللہ ساڈے بھائی تصور نو زندگی عطا فرمائے بہت سونی نعت پڑھدا ہے چس کرا دیندا ہے اور باشرہ حضرت عطار دا مرید ہے سمجھ آئی ظاہری اکھاں دی روشنی کر دیں ظاہری اکھاں دی روشنی کوئی نہیں لیکن دل دا نوری ہے اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے ایدے وکھیا ذرا توجہ ہے بھائیاں دی فرمایا کہ جس ویلے تسی اپنے گھر گوشت وغیرہ پکاندے ہو نا گوشت تے فرمایا کہ او دے وچ گلاس پانی دا ود پا لیا کرو کیوں فرمایا محلے دے اندر جتنے غریب ہوون نا ذرا انہاں دے گھر بھی کوئی چھوروے دی ایک کولی بھیج چھڈیا کرو انہاں دے بچے کدیں ترس دے نہ رہ جان اے ساڈے دین دی تعلیم ہے اے میں حدیث اکثر سناندا ہوں میری ماما بہناں سن رہی ہیں وہ بھی غور کرن نبی پاک فرمایا جلے کوئی پانی منگے لون منگے اگ منگے دے چھڈیا کرو اما عائشہ پاک فرمایا حضور اگ پانی لون یہ بڑیاں سادہ جہاں عام جہاں چیزاں نے ہر جگہ تو مل جاندیاں نے تے حضور دے دین دا بھی کوئی ثواب ہے توجہ کریں ذرا میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ جو کسی کو نمک دیتا ہے اس نمک پر جتنا کھانا پکے گا اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا اپنی آوارنیاں گوارنیاں نو انہاں بیبیاں نو چاہیے ضرور دیتا کرو جلے کشا لوڑ پہ جاوے نا بلکہ وہ ایک کولی منگن تو پورا پیالہ بھر دے لے جا میری بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح فرمایا جلے کو پانی منگے موٹر خراب ہو گئی نلکا خراب ہو گیا بجلی نہیں آئی چیتا نہیں رہا انہاں نو تو پانی آ جاون تو انکار نہ کریں ایتھے تے زمیندار کئی بیٹھے ہو میں ویکھیا ہے بیراں سکے ٹکے دے کھلو جاندے جے تو پانی کھولے تو میں تینوں ایتھاں ہی قتل کر دینا میں تینوں مار کتنا جنا بیراں بان سلطان راہی تنا بان وڈ کے مرنی ٹوکے چا کے وڑ گیا موگے دے وچ بیٹھے ہو میں جناب بہنا بیراواں دے گاٹے فٹ ہوندے ہو یار جاندی کرو سیانے آدھے ترٹیاں باواں گال نو آوندیاں جدوں تیرے تے مشکل ویلا ہونا ایو تیرے بہن بیرا کام آنا ہی اپنے بہنا بیراواں نوں پوچھدا کوئی پار تو بندہ اپنے ایک ہن میرا بیرا بنے ہوئے جڑا ایک ڈیڈی چ جمیا او تے تیرا بن نہیں سکیا او تے تو بنیا نہیں اور یقین کرو میں کئی واری یہ شغل ویکھے ہی نے چونکہ اسی بھی اسے معاشرے میں اجے تائیں رہائش اپنی پنڈ میں خالص پنڈو بندہ ہی نے اوہی تسی آتے پتہ نہیں ٹی ویاں شیویں دے بدر آندا تے پتہ نہیں کہڑے شہر دا ہے میں پنڈو سبحان اللہ بالکل جڑی میں بات کردا پینوں سمجھیا ہے جیڑا بہن بیرا ساریاں تو ڈھیر رسے ہوئے ہوندے نا ساری حیات ہی نہیں بولیندا میں دے واسطے مر گیا اے میرے واسطے مر گیا جدوں مر جاوے سارے تو پہلو منجی دے سرانے آ کے روندا باؤ مر گیا تو اٹھی مسے نہ دو گلاں کنے میں کہیا مار نو فیر نو بھی نال سوا وڈ کے مرنی ساری حیات تو گل نہیں کی اگاں کر چل کے قبر وچ ساری حیاتی بولیا نہیں ہن آ گیا جی میں اپنے بیرا نال گل باؤ اٹھی میں نہ دو گلاں تے کر میں کہیا جی اٹھی کھلوتا تے تیرے مار گتنا نہ اٹھا چنگا راسے کیا دو نبریاں کرتے ہو کیا تماشے کرتے ہو یار اس کو کہتے ہیں مگر مچ کے آنسو او لے روندا نہیں پیا ہوندا شریکاں دیا لانتاں تو بچو ہوندا ہی نہیں تھکے بیٹھے ہو تماشے کرو ہجے ہے ٹائم اچھا فجر ٹائم تک نہیں فیس 1 گھنٹے والی ہے فجر تک تو نہ جاساں کیوں تصور ہاں یہ بڑے سیانے آپو جان بن دے انہاں نوں اے نہیں پتا بھی اگلا 1.25 کلو ہے ناراض نہیں ہو گیا اے وکدروئی خدا تے ناراض نہ ہویا ہے بولی سمجھ آوندی پئی ہے
تھوڑی بڑی کھلی جی بولی، او میرے عزیز میرے بھائی بہت شکریہ، میرے بھائی اپنے بہنا بھائیاں دے نال حسن سلوک کر، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، جس لے کو محلے سے غریب مر جائے تو پیغام آندا ہے، اور جا انہاں نوں آکھیا کفن میں دے ساں، چودھری صاحب، مار صاحب، سیٹھ صاحب، یہ مرن تو بعد تو کپڑے پوائے نہیں، کدی زندگی دے وچ بھی کوئی سوٹ لے کے دتا سی اینوں؟ کیا بات ہے، کیوں بھائی کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے بھائی گرمیاں شودا سڑ جاندا ہی، سردیاں شودا ٹھر جاندا ہی، اس لئے تو کچھ نہیں لے کے دیتے۔ مرن تو بعد انسان دا مول بڑا پاؤندے ہو، نوا دعا کے خشبوما بھی لیندے ہو، چٹا لٹھا بھی پاؤندے ہو، موڑیاں تے بھی چوک لیندے ہو۔ وہ مرو دنیا دے وچ بھی کدی کو موڑا دیتا چا کرے نال، دنیا دے وچ ٹانگ چھک دے نہیں، مرن تو بعد موڑا دیندے نہیں۔ لو جی نواں فیشن، بیٹھے ہو زندہ بندے نو موڑا دے، سمجھ اور اس بات نو دھیان دے نال اپنے دل وچ رکھ، توجہ ہے؟ اچھا یار مجمع تو باہر مینوں آواز آ رہی ہے، کیڑی شے دی آواز ہے؟ کون نے؟ اچھا لنگر پکان والے نے، یہ تو سارے گور دے کھلوتے ہیں، خیر تے ہے ہی نانو، یہ بچے بھی ہیں تو دو چار بندے سنبھالو نا نانو، جے کوئی اور رولا تو تمبو لا دے، دیکھاں تو صحیح میں کون ہے تو کی مسئلہ ہے جناب؟ اوے بند کرو، اے جڑے بھی اپنی کانکا بند کرو، ایتھے اللہ تے اللہ دے پیاراں دا ذکر ہوندا پیا ہے، کانکا بند کرو، اے تسی بھی آ کے سیکھ لو تے بعد نہیں تے تواڈے مرن تو بعد بھی نہیں ہونا ہے، اے بک بک اپنی بند کرو تے ادھر آؤ جڑے بھی ہو، اے کوئی طریقہ کار ہے یار، بھاویں چھوٹے نے بھاویں بڑے نے، کوئی تاج کمپنی دے نے، انہاں نوں اسی سمجھاونا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ سارے پیار دے نال، دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے بک بک دی آواز حضور دیاں، ساڈے ہیں تے باقی مسئلہ کا چاہیے تو فرق ہے، اسی حضور دے ذکر دا بھی ادب کرنے آئے، جیڑا بے ادبی ہوئے، بے ادبی نو تے بندے دا پتر ہی نہیں سمجھ دے، ہر بندہ اپنی اوقات وچ رہے، بک بک دی آواز نہیں آنی چاہیے جے دی بھی ہے، ویکھو کیڑا ہے، اچھا بالکل نہیں تو تمبو لا میں ویکھاں کیڑا سان ہے، زبان بند کر اپنی، ایتھے پیاراں دا ذکر ہوندا پیا، جڑیاں گلاں ہوندیاں میرے اس تو بڑی سونی گل کیڑی ہے جناب؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، توجہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ فرماؤ۔ نہیں بھئی یہ شیر اہل سنت اللہ نعرہ نہیں لانا، او دی ایک وجہ ہے، اسی بڑے بڑے شیر پالے آن سارے لکی رانی سرکس سے چلے گئے، اسا لکی رانی والے نہیں بننا چاہتے، اسی اعلی حضرت دے در دے کتے رہنا چاہنے ہیں، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، سانو یہ شیران دی کوئی لوڑ نہیں ہے، عقیدے مسلک تے بندہ پکا نہ رہے تے فائدہ ہی ہو جائے شیران دا، بندے دا پتر بننا چاہیے۔ ادھر دیکھو میں تانوں گل سناواں، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سنا لا میں ویراواں نوں، میرے خیال تھک گئے ہو، چلیے یار ہیں، ادھر دیکھو آخری بات سنا رہا ہوں آپ کو، فرمایا پانی جدے کو منگے تو اس لئے بھی دیتا کرو، پانی دا حضور کتنا ثواب ہے، فرمایا ایدے بھی کیا میں ادھر، فرمایا جلے کو کسی نو پانی چا پیواوے نا اللہ ایک جان زندہ کرنے دا ثواب عطا فرما دیتا ہے، لون بھی دے پانی بھی دے، تریا ہے اگ دا مطلب کیا ہے؟ اب پہلے زمانے ہیں نا ڈبیاں کوئی نہ نوں دیاں، انگارے لے کے تے اپنے گھر دے اندر پکھا کے تے وہ سارا سوترا لائے جاندہ مہمان پرانے بیماراں واسطے، فرمایا جلے کو اگ منگے انہوں آگ بھی دے دیو، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، گال سنے آجے سمجھ آوے تو بولنا ورنہ نہیں، ایدے بھی کیا ہے، آگ دینی ہے چلے واسطے، پورے جھگے نو نہیں ساڑنا، آپ آگو گیا تاری صاحب گال بڑی ڈوگی جی کر گیا تھے دی وضاحت بھی چکر، سوڑ وضاحت ہوں دی پئی وضاحت ہی ہے، ایو جی تیلی نہ لاویں کہ ماں نوہ نال لڑ پوے، دھیاں نال لڑ پوے، بہنہ نال لڑ پوے، چاچیاں نال لڑ پوے، پھر وہ پترہ نال اوہ ایو جی تیلی نہ لاویں، اب مر رہے ہیں، اے آگ نہ چلے آلی، چلے آلی۔ اور آخری بات، اور آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، تسی دیکھو سگٹاں دی ڈبی بھی 500 ٹپ گئی ہے، سگٹاں دی ڈبی سمجھ آ رہی ہے، لیکن جڑی تیلیاں والی ڈبی ہے وہ اجے 5 روپیاں تے کھلوتی ہے، حالانکہ 200-250 تیلی وچ ہوندی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کیوں نہیں مانگی اوکھے سمر صاحب، اے تے نہیں پتا، میں کہ جے پتا ہوندا نا تے تینوں مسئلہ سارا سمجھ آ جاوے، اوکھے تو چا دس، میں کہ میرا پوت ڈبی اس واسطے مانگی نہیں ہوئی بھئی جڑے اگ لاویں نا انہاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا، آگ نہ لایا کر، بھاویں تو مولوی ہے، بھاویں پیر ہے، بھاویں نقیب ہے، بھاویں نعت خان ہے، بھاویں تو حکمران ہے، بھاویں تاجر ہے، بھاویں کسی محکمے چ، کدی آگ نہ لاویں، آگ لائے گا تیرا مول گھٹ جائے گا،
جدو تیری طبیعت دے اندر ٹھہراؤ ہوئے گا ہر قسم دی آگ ختم ہو جائے گی اور ہر طرف محبت اور امن ہو جائے گا. آگ نہ کدی لامیاں میں سارے بیرامان دسی جاندہ ہی نے. اللہ کریم تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے. جتنے بندے بیٹھے ہو کوئی بندہ اٹھی کے میرے پیچھے نہیں آئے گا, کوئی سلام نہیں لے گا میری طرفوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹیج والے بھی سارے اپنی جگہ تے بیٹھے رہو تساں, اور اس تو بعد ایک بندہ میرے ساتھ آپ آئیں گے بس جی. آپ باقی ٹھیک ہے, آپ باقی بیٹھیں گے, یہ میرے ساتھ دوست ہیں, باقی سارے تساں بیٹھے رہو میرا چند ہیں. ہمارے نعت خان صاحب پڑھیں گے نا بھائی, محفل نہیں خراب کرنی, پلیز 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 اپنی جگہ تساں بیٹھے رہنا ہے. اے بیلی تو انشاءاللہ مدینے پڑھائے گا. السلام علیکم, بیٹھے رہنا, کھڑے نہیں ہو.